جو روایت ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خاتون تھی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد وہ قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو سرکار نے اس خاتون سے کہا کہ صبر کرو۔ اب وہ خاتون ظاہر ہے کہ پریشانی کی حالت میں تھی، اور پیغمبر علیہ السلام بغیر پروٹوکول کے جاتے تھے، کوئی حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا جتھا نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو شان تھی، اگر سرکار راستے میں چلا کرتے تھے تو سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے، دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر نہیں چلا کرتے تھے۔ مجلس میں سرکار بیٹھا کرتے عام احباب کی طرح ایک فرد بن کر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی نیا بندہ باہر سے دیہات وغیرہ سے آ جاتا، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تواضع تھی۔ اب ایک طرف اس عورت کی حالت کے وہ غم سے نڈال، اور دوسری طرف سرکار کی یہ حالت تھی کہ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ سرکار نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس خاتون کو یہ نہیں پتہ لگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی ہے۔ اس نے اسی طرف منہ رکھے ہوئے کہا، جائیے جائیے اپنا کام کیجئے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو تو نہیں پہنچی۔ سرکار بہرحال خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ اب بعد میں کسی نے آ کر اس خاتون کو بتلایا کہ اللہ کی بندی وہ نصیحت کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ خاتون بھاگم بھاگ سرکار کے پاس گئیں تو سرکار کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام تک جانے سے روک سکے۔ اس خاتون نے جاتے کے ساتھ ہی کہا کہ سرکار میں نے صبر کر لیا۔ تو سرکار نے اس موقع پر جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ بتلانا یہاں پر مقصود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ صبر تو ابتدائی لمحات کے اندر کیا جاتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ گویا کہ جب تکلیف انسان کو پہنچے اسی موقع پر اللہ کی نگاہ بندے پر ہوتی ہے کہ زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں، اس موقع کا صبر مطلوب ہے۔ وغیرہ جب کسی بندے کو دفنا دیا گیا یا کوئی تکلیف آنے کے بعد وقت گزر گیا تو ویسے بھی انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو ہی تکلیف آئے فوراً زبان کے اوپر صبر کے کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون آ جائے تو یہ مطلوب ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یا کسی کے کہنے پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو سرکار کے فرمان کا مقصد کہ جو صبر مطلوب ہے، جس صبر پر اللہ نے بے حساب اجر دینا ہے، اس صبر کا تعلق فوراً ہے، تاخیر کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی بجلی چلی جاتی ہے، ہم پہلے رج کے گالیاں دیں گے کہ الیکٹرک والوں کو، اور اس کے بعد کہیں گے جی بس جی اللہ کی مرضی۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سبق کے دوران ہمیں بتلایا تھا کہ جب بجلی چلی جائے تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اگر 11 مرتبہ انا للہ کا کلمہ پڑھ لو گے، اس بجلی کے جانے پر پہنچنے والی تکلیف سے اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ مطلب گرمی نہیں لگے گی، مچھر نہیں کاٹیں گے، اندھیرے کی اذیت سے اللہ کی ذات تمہیں بچا لیں گے۔ ہمارے تبلیغی حضرات بھی جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں گاڑی کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کتنے سارے لوگ روڈ پر کھڑے ہیں، سامان بھی ہے، نظم کا سامان بھی ہے، اپنا سامان بھی ہے، تو تلقین کی جاتی ہے کہ کلمات ترجیح پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تکلیف کا سامنا تو ہے، جب تکلیف کا سامنا ہے اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال رکھا جائے۔ یہ جو باتیں سرکار بتلاتے ہیں نا، ان کا انسان اگر یعنی کہ معمول بنا لے تو کھلی آنکھوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ اس کا فائدہ دیکھے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، موٹر سائیکل پر گاڑی پر ہم سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوار ہونے کے بعد اگر ہم نے سرکار کا بتلایا ہوا طریقہ اپنا لیا کہ
کہ بیٹھنے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ اکبر کے کلمات کہہ دیے، سرکار کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر ہم سفر کریں گے، سفر پورا ہو جائے گا، ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا، چونکہ میرے ساتھ کراچی کے اندر 2 حادثات ہوئے اور میں اس بات کا گواہ ہوں، دونوں مواقع پر سفر کی دعائیں نہیں پڑھی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جن کا نقصان ہوتا ہے اس نقصان کے پیچھے سرکار کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ مصائب یا پریشانی کے موقع پر اگر انسان پیغمبر کی تعلیمات کو اپنائے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔